أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورة النساء کا یہ رکوع نمبر 18 ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 11 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 116 اور آخری آیت ہے آیت نمبر 126 ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کا خلاصہ بیان فرمایا جیسے کہ شروع سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ سورۃ النساء میں شریعت کی حقیقت کا تذکرہ ہے شریعت اسلامی جو قرآن مجید سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اور ارشادات سے مستنبط ہے ماخوذ ہے کتاب و سنت کا نچوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خاص طور پر ایمان کا اعلان اور دعویٰ کرنے والوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہوں عمل کریں اس دعوت میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف چلنے والی تحریکوں میں سازشوں میں نفاق ایک بہت بری بلا ہے ایک لعنت ہے چنانچہ منافقین کا بھی تذکرہ فرمایا آگے بھی کچھ تذکرہ آئے گا پچھلی آیتوں میں انہی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو دوسری بات کرتے ہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ذہین ہیں، چالاک ہے، حالانکہ وہ نادان ہے، بیوقوف ہے. وہ دین اور دنیا کا سودا کر رہے ہیں، دونوں کے دونوں گھاٹے میں رہیں گے. فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وفادار ہیں، وہ حقیقت میں کامران ہیں، کامیاب ہے. دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اور عام اہل ایمان کی روش کو چھوڑ کر اپنا ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں، کچھ انفرادیت پسندی کی وجہ سے، کچھ دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے، کبھی عہدے کی وجہ سے، کبھی شہرت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. ہدایت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، یہ واضح ہو جانے کے باوجود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کر رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر اپنا ایک موقف اپنا رہا ہے. میں نے ابھی عرض کیا اس کے اسباب ہوتے ہیں. بعض لوگ دنیاوی عہدوں کے خاطر، بعض لوگ شہرت کے خاطر، بعض لوگ دولت کے خاطر، بعض لوگ ایک انفرادیت پسندی، بس ہم ایک یونٹ قسم کے ہوں گے، لوگوں سے علیحدہ ایک آئیڈینٹی ہم کو ملے گی. مختلف قسم کے جذبے ہیں جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، جس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ان محرکات کی وجہ سے، ان اسباب کی وجہ سے جو مومنوں کا عام راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. مومن وہی ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے. تو مومنوں کا راستہ کہنا صراط مستقیم کہنا، مومنوں کا راستہ کہنا اسلام کی شاہراہ کہہ لینا، یہ سب ایک ہی باتیں ہیں. فرمایا جو اس راہ سے الگ راہ اختیار کر رہا ہے تو وہ کان کھول کر سن لے. اللہ تعالیٰ اس کو روکے گا نہیں، رخ نہیں پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، بلکہ ولیہ ما تولیٰ، جس رخ پہ چل رہا ہے وہی راستہ آسان کر دے گا، آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہو سکتا عہدہ مل جائے، حالانکہ دیکھنے میں آیا عہدے کچھ نہیں ملتے. جو مخالفین ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے ان کو الو بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے. وہ جب یہ دیکھ لیتے ہیں یہ اپنی کمیونٹی کا نہیں ہوا، اپنے دین کا نہیں ہوا، اپنے خدا اور رسول کا نہیں ہوا، تو ہماری پارٹی کا کیا ہوگا؟ یار دیتے ویتے کچھ نہیں ہے. ہو سکتا کچھ بچا ہوا کچرا ڈال دیتے ہو کھانے پینے کے لیے، لیکن یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کو بہت بڑا دنیا میں معزز قسم کا بڑا اعلیٰ رتبہ عہدہ مل جائے گا، پالیسی میکر بن جائیں گے. یہ حیثیت کبھی نہیں ملتی ہے، وہ حاشیے ہی پہ مرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہم ان کو اسی راستے پر ڈال دیتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کتنا وہ آگے بڑھتے ہیں. شروع میں بیانات، پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کے بعد سے مسلمانوں کی مخالفت، پھر آگے بڑھ کر معلوم یہ ہوا شریعت اسلامی پر، کتاب پر، سنت پر، یہاں تک کہ بسا اوقات ان مردودوں کی جانب سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہونے لگتے ہیں. بےہودہ بکواس کرتے ہیں، مرتے ہیں، نظر آتش ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، گیروے کپڑے پہن کے کسی مندر میں بیٹھ جاتے ہیں، حشر برا ہوتا ہے. لہذا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب سفر کا آغاز ہو رہا ہے تو ایک اینچ بھی آپ راستے سے ہٹیں گے تو منزل سے کوسوں سینکڑوں کلومیٹر دور ہو جائیں گے. آپ مثلاً آپ کی گاڑی نکل رہی ہے سکندرآباد اسٹیشن سے، اور وہ ایک اینچ کے فرق سے پٹری بدل دے اور پھر وہ ورنگل ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچ جائے، جبکہ آپ کو پہنچنا تھا دلی، سینکڑوں کلومیٹر دور. لہذا شروع میں ہی احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ ہم ہرگز نہ سوچیں کہ یہ تو میں مکروہات کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں،
کبھی ہم یہ نہ سوچے. یہ تو میں روزمرہ کے فتووں کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں. جب کہیں تو وہ کہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اسی پہ ڈٹے رہے، اسی پہ جینا ہے، اسی پہ مرنا ہے. اور اس کا حشر بہت اونچا ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے. اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، نولیہ ما تولی، اور اسی رخ پر ہم اس کو چلا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ نصلیہ جہنم، جہنم پہنچا دیتے ہیں. جہنم جاتا ہے، مشرک ہو کر مرتا ہے، مرتد ہو کر مرتا ہے، ملحد ہو کر مرتا ہے. فخر سے کہتا ہے میں تو ایتھکس ہوں، بڑے فخر سے کہتا ہے میں تو یہ ہوں وہ ہوں، کیا الفاظ استعمال کروں میں، وہ ساتھ مسیرہ بڑا برا انجام اس کا ہوتا ہے. جب لوگ اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑتے ہیں، دین توحید چھوڑتے ہیں، شرک پر جا پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. دیکھو ایک حقیقت ہے اسلام کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. آج جن آیتوں کا آغاز ہوا ان میں پہلی آیت یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا، معاف نہیں فرمائے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. مغفرت یہ لفظ کی وضاحت میں کرتا رہتا ہوں، اصل گناہوں پہ پردہ ڈال دینے کو کہتے ہیں. انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، تو اسلام میں اس کو مغفرت کہتے ہیں، معاف کر دینا. ان یشرک بہ، شرک اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اللہ کی ذات پہ، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، کسی میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملا دینا، یا نعوذ باللہ اللہ کو نیچے کر کے مخلوق کے ساتھ ملا دینا. دونوں شرک ہوتے ہیں، یاد رکھیے. مخلوق کو بلند اتنا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا، جیسے عیسائیوں نے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بلند کیا کہ اللہ سے جوڑ دیا، بیٹا بنا دیا. اور بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کمزور نہتہ سمجھ کر، اس کی قدرت کو کامل نہ سمجھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو، مخلوق کو، لوگ نہ کہیں مخلوقات کو، بہت ساری مخلوقات کو وہ طاقت دے دیتے ہیں، وہ اقتدار دے دیتے ہیں، اور آسان الفاظ میں وہ ڈپارٹمنٹس دے دیتے ہیں. کوئی علم تقسیم کرے گا، کوئی اولاد دے گا، کوئی امراض سے شفا دے گا، وغیرہ وغیرہ. لہذا ہر دو صورتوں میں جو شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو مان لیا جائے، ذات اس کی جو بے عیب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بیان کر دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حیات اس کی اپنی، قیام اس کا اپنا، کسی کا وہ محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے. الصمد جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایسا کسی کو تصور کر لینا اللہ کی ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک، رازق کسی کو سمجھ لینا، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، علم دینے والا کسی کو سمجھ لینا، شفا دینے والا کسی کو سمجھ لینا. جملہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں غیب سے، یاد رکھیے، اگر غیب سے نہیں بلکہ آمنے سامنے مدد کے معنوں میں اگر کوئی کسی سے کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ علاج کر دیجئے شفا ہوگی، تو یہ نہیں ہوتا ہے شرک. آپ اس میں جو ہے دواؤں کے محتاج ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی محتاج ہے، وہ تو اتنے محتاج ہے آج کل تو معمولی بخار بھی نہیں سمجھ پاتے. پہلے آپ 1000-2000 کے ٹیسٹ کرواتے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا نہیں ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنے محتاج ہے. وہ اس چیز کو شرک نہیں کہا جاتا ہے. ہر لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اپنی تقریروں میں عوام کو الٹا بنانے کے لیے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں جاتے ہیں کیا کام بنانے کے لیے. نعوذ باللہ، ڈاکٹر محتاج ہے، غیب سے شفا نہیں دیتا. غیب سے شفا دینے والا، بغیر ذریعے کے شفا دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے. بغیر ذریعے کے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. بغیر ذریعے کے علم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو میں کسی سے یہ کہوں کہ بغیر ذریعے کے ڈاکٹر صاحب آپ ایک نگاہ ڈال لیجیے میں اچھا ہو جاؤں گا، یہ شرک ہوگا. یہ شرک ہوگا. اس حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہوتی ہے مدد مانگنا آلات کے ذریعے، ذرائع کے ذریعے جس میں کوئی مدد نہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے بغیر آلات، کوئی انسٹرومنٹ نہیں، کوئی بیچ میں ذریعہ نہیں، ڈائریکٹ وہ چیز آپ کو مل جائے، بارش کر دے. کون کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اب یہ سمجھنا کوئی اور برسا سکتا ہے،
नौज़ु बिल्लाह, ये शिर्क है। लहज़ा फरमाया कि देखो अब जब इंसान अल्लाह की सिफात में शिर्क करने लगता है तो उसके हुकूक में भी जो उसके हुकूक है ना, सजदे उसके लिए हो, उसके नाम पर कसम खाई जाए, उसके नाम पे ज़बीहा हो, यहाँ भी शिर्क करने लगता है धीरे धीरे। ये तीनों किस्म के शिर्क से जो बचेगा, फरमाया अल्लाह ताला ने उसके लिए मग़फ़िरत मुक़द्दर फरमाई। वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह की मशीयत इससे हल्के किस्म के गुनाह, छोटे गुनाह जितने होंगे और अगर अल्लाह की मशीयत हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाएगा। शिर्क के सिलसिले में फरमाएगा इसको जहन्नम में छोड़ दिया जाएगा। बगैर तौबा किए जो शिर्क से बाज आए, बगैर जो मर गया, शिर्क पर जो मर गया, उसकी मग़फ़िरत वो बिल्कुल तय हो गई कि नहीं होने वाली है, ये तय अल्लाह का फैसला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में इमाम तिर्मिज़ी रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बसा औकात खुद इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दोनों तरह में कोई हरज नहीं। इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फहम कुरान क्या कम है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब ये रिवायत है कि सबसे कुरान मजीद की अजीज तर आयत मुझे यही है, महबूब तरीन आयत ये है क्यों, इसमें मुझे तसल्ली है मैं शिर्क में तो नहीं मर रहा हूँ, खता चाहे हो गई हो। तो लाज़मी बात है, इससे आप तौहीद के मकाम को समझ सकते हैं कि अगर तौहीद नसीब हो गई तो बहुत बड़ी नेमत नसीब हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि देखो अल्लाह ताला के साथ किसी को तुम शरीक नहीं कर सकते। क्यों? वमन युशरिक बिल्लाही, जो अल्लाह के साथ किसी और चीज को शरीक करता है उसका मसला बहुत खतरनाक हो जाता है। कोई अगर गुनाह करता है, तौहीद पर है, अकीदा सही है उसका, तो उसके अंदर खौफ खुदा पैदा होगा, वो तौबा करेगा। लेकिन कोई ये समझता है कि फला जात मुझे आखिरत में नजात देने वाली है, फला के हाथ में जन्नत है, फला के हाथ में सेहत है, वो कभी लौट कर अल्लाह ताला की तरफ नहीं आता। इल्ला ये कि वो जो हिसार है शिर्क का, इब्लीस ने जो उसके अतराफ खींच रखा है, उस हिसार को तोड़कर उसको बाहर आना पड़ता है, जिसमें बड़ी आजमाइश होती है, बड़ा इम्तिहान होता है। उस हिसार को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा होता क्या है, देखिए, वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द दल्ल दलालन बईदा, वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ता है, बहुत दूर की गुमराही, बेहिस हो जाता है। उसको कितना समझाओ, कान खोलकर सुनने की सलाहियत ही नहीं होती। बहुत मुश्किल से शिर्क करने वाला ईमान और तौहीद की तरफ आ पाता है। क्यों? उसको एक मजा लगा हुआ है, हर महीने का सेलिब्रेशन है और हर देवी देवता से कुछ न कुछ आरज़ू है, तमन्नाएं हैं, और सब कोई आपस में मिल के कोई एक दूसरे के साथ कोई ऑपरेशन करके मुझे बचा लेंगे, मेरा काम बना लेंगे। ये सारी गलत फहमियां इंसान के ज़हन में पैदा हो जाती है। इसीलिए इस्लाम में, अल्लाह ताला के दीन में शिर्क के करीब भटकने की इजाजत नहीं, करीब न जाओ। अकीदा बिल्कुल तौहीद का साफ सुथरा रखो। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो कहा कब्रों के पास न जाओ, मत जाओ कब्रों के पास। जब एक बड़ी मुद्दत गुजर गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमा दिया कि तौहीद पर ये नस्ल तैयार हो चुकी है, तब आपने फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हदीस सही सारी मुस्तनद किताबों में मिलेगी कि मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया, अब मैं इजाजत देता हूँ क्योंकि मौत याद आएगी और कुछ नहीं। तुमको मौत याद आएगी अपनी, ये असल मकसद, ये मकसद नबवी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, और एक मकसद नफ्सी है जो हम लोग अपने नफ्स की हिदायत की बुनियाद पर, नफ्स की रहनुमाई की बुनियाद पर तय करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मौत याद आएगी, वहां जाओ दिल नर्म पड़ जाए। तुम भी सोचो कि इसी शहर खमोशा का मैं एक शहरी बनने वाला हूँ, यहीं किसी किनारे मुझे भी दफनाया जाएगा, ये तुम्हारे अंदर कैफियत पैदा हो, ये है असल मकसद। जहाँ शिर्क के करीब भटकने से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। क्यों? कि इब्लीस की पूरी कोशिश होती है, इंशाअल्लाह सूरतुल अनाम में ये पूरी वजाहत आएगी कि इंसान के अंदर शिर्क पैदा करें। दो हरबे हैं इब्लीस के, दो हरबे हैं।
दो हरबों के जरिए से वो इब्ने आदम को बर्बाद कर देना चाहता है। एक नंबर 1 शिर्क, तरह तरह का शिर्क पैदा करता है। नंबर 2 बेहयाई, अलग अलग रास्तों से बेहयाई को लाने की कोशिश करता है। सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने शिर्क की वजाहत कर दी। सूरतुल आराफ में उसके बाद वाली सूरत में अल्लाह ताला ने बेहयाई का पोल खोल दिया है, और इंशाअल्लाह आएगी तो आपके सामने बड़ी वजाहत होगी। फरमाया यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा। देखो कितनी बड़ी गुमराही है। इस गुमराही की अलामत देखो कि मुशरिक नहीं पुकारते हैं अल्लाह से हटके मगर देवियों को, इनासा मुअन्नस फेमिनाइन, देवियों को पुकारते हैं। आप देख लीजिए, लाइन लगी हुई आपके मुल्क में, देख लीजिए, अरबों में देख लीजिए, जो जहालत में दौरे जाहिलियत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले लात औरत, उज़्ज़ा फेमिनाइन, मनात खातून, कौन थे पता नहीं, नाम ये थे। ऐसे ही यहाँ पे भी देख लीजिए, हमें कुरान पाक भी खुला हुआ है, मस्जिद में भी बैठा हुआ हूँ, क्या नाम लूं मैं? पैसे देने वाली कोई है, मर्ज देने वाली कोई है, इल्म फन आर्ट्स देने वाली कोई है, पूरी देवियां हैं। और देवताओं का क्या काम है? वो 1600-1700 शादियां करे पड़े रहे, ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बन जाता है इंसान का, इतनी बड़ी गुमराही फैल जाती है। और मैं देखो अल्लाह को छोड़कर अगर ये किसी को पुकारते हैं तो सब देवियां हैं। फरमाया यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का भी वो नौजुबिल्लाह ये कहते थे ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं, नौजुबिल्लाह। उनकी दावत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर फरमाया। लेकिन फरमाया ये ना देवियों को पुकारते हैं, ना ये मूर्तियों को पुकारते हैं, ना ये अल्लाह के साथ किसी को शिर्क करते हैं, बल्कि हकीकत ये है वह यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा, ये असलन बागी शैतान की इबादत करते हैं। मूर्तियों के पीछे वो खड़ा रहकर बांसुरी बजाता है, खुश होता है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा दूध पी लेती है मूर्तियां, इसीलिए ये इब्लीस की हरकतें होती है। असलन इब्लीस की इबादत कर रहे हैं, शैतान की पैरवी कर रहे हैं। ला ताबुदी शैतान, अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों शैतान की इबादत नहीं करो। वो दरअसल अपनी इबादत करवा रहा है, वो हुलूल कर जाता है, वो बुलाता है, वो दावत देता है, वो गुमराही पैदा करता है। ये तुम शैतान की पैरवी कर रहे हो। यदऊना, वो नहीं पुकारते हैं इल्ला मगर ये के शैतान मरीदा, बिगड़े हुए नाफरमान किस्म के शैतान। मरीदा, इसको मुरीदा मत पढ़िए कभी भी गलती से, मुरीद के माने दूसरे हो जाते। सारे मुरीद पिटाई कर देंगे शैतान मुरीदा, अगर आप पढ़े तो सारे पीर पिटाई कर देंगे कि उनके मुरीदों को शैतान कहा कहकर। मुरीद में बहुत फर्क है। मुरीद चाहने वाला, मरीद मरादा से है, मीम रा दाल। मैं हमेशा कहता हूँ कि अरबी का फहम वो डिपेंड करता है रूट वर्ड को पकड़ने से। ये रूट वर्ड है मीम रा दाल। अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे तो यहाँ ये लफ्ज मिलेगा। और मुरीद का जो रूट वर्ड है ना वो अरादा है, अरादा युरीदु, इरादा करना जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो बिल्कुल अलग है। उसमें आपको रा या दाल में देखना पड़ेगा, रा या दाल। मरीद के माने होते हैं, देखिए मरादा के माने होते हैं बगावत करना, बेकाबू हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल होना। मारिद बेकाबू, बागी। मरीद इसी से बनता है फईल के मानों में, जिसके माने होते हैं जिसकी सिफत की में बगावत है, जिसके नेचर में नाफरमानी है। उसका नेचर ही बिगड़ा हुआ होता है ना, सुधरते ही नहीं, अबू जहल अबू लहब टाइप। लिहाजा फरमाया ये शैतान, ये नाफरमानी उसकी सरिश्त में है, उसकी फितरत में है। बागी है वो अल्लाह ताला का, और उस अल्लाह ताला के नाफरमान और बागी पर जिसके बारे में फरमाया लानहुल्लाहु, अल्लाह की लानत है, उसकी लोग पैरवी करते हैं, उसको पुकार रहे हैं, उसके दीन पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह के दीन पर अमल नहीं कर रहे हैं। जब कभी शिर्क आ रहा है तो ये समझ लें कि टोटल शैतान के खाते में हम ये डाल रहे हैं। लानहुल्लाहु, अल्लाह ने उस पर लानत की, क्योंकि वक़ाल ला तखिरन मिन इबादिका नसीबा मफरूदा। उस बेईमान ने कहा था अल्लाह मैं आपके बंदों में से कुछ को उसूल कर रहूंगा, आपके बंदों में से बड़ी तादाद, मैं कह रहा हूँ बड़ी तादाद, वरना अल्लाह ताला ने कहा नसीब मफरूदा, एक तयशुदा हिस्सा मैं अपना कर रहूंगा, बागी बना कर रहूंगा, बिगाड़ कर रहूंगा।
اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اکثریت کو دیکھیے بگڑے ہوئے رہتے ہیں، شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں. یہاں تک کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی شیطان کی بہت رعایت کرتے رہتے ہیں. چاہے اہل اللہ کی رعایت کرے نہ کرے، شیطان کی رعایت ضرور کریں گے. لہذا بڑا حصہ بنا لیتا ہے شیطان، اور وہ بڑا حصہ وہ سب لے کر کیا کرے گا؟ جہنم میں جائے گا. وقال، اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ، میں ضرور بنا لوں گا، من عبادی کا، آپ کے بندوں میں سے، نصیبا مفروضہ، ایک بڑا حصہ، طے شدہ حصہ، ان کو بگاڑ کر رہوں گا. کیسے بگاڑوں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، نمبر 1 ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. گمراہ کرنے کی کوشش جو سب سے بڑی کامیاب ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر. لہذا مذہب کے نام پر غلط راستوں پر لے جاؤ. دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہو، دین وہ ہے جو اللہ کے رسولوں سے ثابت ہو. دین وہ نہیں ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کے، وہ نہیں ہے دین، وہ شیطان کے مشورے ہیں، ابلیس کے مشورے. تو یہاں سے وہ گمراہیاں پیدا کرتا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کر کر رہوں گا. نمبر 2 وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو تمناؤں میں الجھا کر رکھوں گا. تمنا ہے، وہ کیا تمنا ہے کہ مغفرت ہو جائے گی، فلاں بچا لے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، قبر میں یہ کام آئے گا، حشر میں وہ کام آئے گا. یہ تو ایمان والوں کو اور جو ایمان سے محروم ہے، یہودیوں کو تمناؤں میں ڈال کر رکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچائیں گے. عیسائیوں کو تمنا میں ڈال کر رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچائیں گے. کسی کو کوئی نہیں بچا سکے گا بس اللہ تعالیٰ. وَلَأَمُرَنَّهُمْ، میں ان کو آرڈر دوں گا، مشورے دوں گا. فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ اپنے مویشیوں کے کان کاٹیں گے. عربوں میں تو بہت زیادہ تھا کہ الگ الگ طرح سے کان کاٹے جاتے تھے. یہ اگر ان کا بکرا ہے تو سامنے سے کان کاٹتے تھے، یہ اگر اس بت کا بکرا ہے تو کان کا پچھلا حصہ کاٹتے تھے. اور اس سے پتا چلتا تھا کہ یہ کس کے یہ وقف کیا گیا ہے. نعوذ باللہ، یہ سدھو صاحب کا بکرا ہے، بدھو صاحب کا بکرا ہے، اور اس کی علامتیں اس نے طے کر رکھی تھی، اور ان علامتوں کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا تھا. تو فرمایا وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، آذان اذن کان کو کہتے ہیں، الانعام مویشی کو کہتے ہیں. وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ان کو میں سجھا دوں گا، مشورے دوں گا، راہ پر ڈال دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس تخلیق کے ساتھ پیدا کیا، جس سانچے میں ڈالا، اس میں تبدیلیاں کریں. لہذا ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چہرہ عنایت فرما، اس چہرے میں تبدیلی کر لو، پلاسٹک سرجری کر لو، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو. کوئی ہونٹ کو کٹوا رہا ہے، کوئی ناک کو کٹوا رہا ہے، اور پھر وہی کلام اللہ سامنے ہے، میں کیا نام لوں، ایک ناچنے والے نے اتنی پلاسٹک سرجریاں کروائی، مر گیا، بے موت مر گیا وہ. لہذا یہ شیطان ہے جو ساری چیزوں کا حکم دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو اسوہ چھوڑا، سادگی کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ویسے ہم زندگی بسر کریں گے. ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے خاص معاملہ فرمایا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا، کسی کو آواز دی، کسی کو علم دیا، کسی کو ذہانت دی، کسی کو دولت دی. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، اس تقسیم عمل پر مطمئن رہیں. اپنی تخلیق کو، خلقت کو، جس پیکر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا. جو نوجوان ہیں وہ سن لیں، اور خاص طور پر نوجوانوں کی جو سوسائٹی ہے، نوجوانوں کی جو جماعت ہے، اس میں یہ پیغام پہنچائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خلقت، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا، اس کی جو کریشن ہے، اس میں تبدیلی میں شامل کیا، شمار کیا. گدوانے کو جو ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، ٹیٹوز، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. اور فرمایا لعن اللہ الواشمات والمتوشمات، اللہ کی لعنت ہے وہ لوگ جو ٹیٹوز بناتے ان پر، اور وہ لوگ جو یہ پیشہ اختیار کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. فرمایا بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اور بہت سے گناہوں کو
ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس پر انسان نادم ہو کر توبہ کر لے تو مٹ جاتے ہیں، باقی اس کے آثار باقی نہیں رہتے. لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ میت کے غسل کے بعد بھی باقی رہتا ہے. میدان حشر میں اسی کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. ٹیٹو بنانا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پہ. آپ کسی سے بھی فتویٰ لیجیے. اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سنی اور شیعہ اسکول بھی متفق ہیں. آپ شیعہ اسکول آف تھاٹ سے فتویٰ لیجیے، آپ سنیوں کے جتنے اسکول آف تھاٹ سے فتویٰ لیجیے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، نہ شافی میں، نہ حنفی میں، نہ سلفی میں، نہ غیر سلفی، سب متفق، پوری امت متفق ہے کہ ٹیٹوز بنانا حرام ناجائز ہے. اس کے باوجود نوجوان میں چلا آ رہا، دیکھ کے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ وہ بنا لیا، پتہ نہیں غالباً اس کو چینج نہیں کروایا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے. اس کوچے سے تو میں نابلد ہوں، لیکن بات چیت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑا پرماننٹ قسم کا عیب ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے، بدنما کر لیتا ہے. پتہ نہیں کیسے لوگوں کو پسند آتا ہے. اس سے تو بالکل بدنما ہو جاتا ہے انسان، دیکھنے میں عجیب برا لگنے لگتا ہے. یہ گردن پہ بنا لیتے ہیں، ہاتھ پہ بنا لیتے ہیں، اور بسا اوقات تو بعض کپڑے بدلتے ہوئے دیکھا تو معلوم پیٹھ پہ بنائے ہوئے ہیں. وہ بتانا چاہتے ہیں میں شیطان کا گدھا ہوں اور شیطان مجھ کو علامت لگا چکا ہے، میں اسی کا رہوں گا. لہذا یہ پیغام امت میں پہنچایا جائے. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ٹیٹو بنائیں، کبھی مسلمان کی شان نہیں رہی. آپ حیرت کریں گے، ابھی میں بہت تحقیق نہیں کر سکا لیکن میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ عیسائیت میں بھی حرام ہے کہا. اس انجیل میں منع ہے سنا، رتوانے کے اوپر انجیل میں بھی لعنت ہے. میں ابھی پورا تحقیق نہیں کیا ہوں، منشر نہیں ہوں، لیکن سرسری طور پر میں ایک آرٹیکل میں پڑھا ہوں. چیک کرنا پڑے گا، لازمی بات ہے. آپ کو بھی ہوم ورک دے سکتا ہوں، آپ بھی چیک کریے، ذرا تلاش کریے کہاں ہے کہاں نہیں ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ تم کو بری راہ پر لے کر چلے گا. اس نے کہا تھا وَلْآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو لبھا دوں گا، سجھاؤں گا، میں ان کو راستہ بتا دوں گا. کس کا؟ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تم کو پیدا کیا اس میں تم تبدیلی کرو، تغییر کر دو، چینجز کر دو، نقشہ بگاڑ دو. لہذا اسی میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ گدوانے کی کوشش نہ کرو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا مددگار سمجھا، کام بنانے والا سمجھا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، تو سمجھ لو فقط خسر خسرانہ مبینہ، بہت بڑے گھاٹے میں، وہ بہت بڑے گھاٹے میں. تو شیطان تو ایسا نافرمان بے وفا غدار ہے کہ وہ اپنے مولا کا نہیں بنا تو ہمارا کیا بنے گا. لہذا دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے، آخرت بھی بگاڑ دیتا ہے. دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. یعدہم ویمنیہم، وہ انسانوں سے وعدے کرتا ہے، تمناؤں میں ان کو رکھتا ہے. یمنیہم، تمناؤں میں ڈال دیتا ہے کہ انسان یہ تمنا کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ زندگی میں ایسے کر لوں گا، ویسے کر لوں گا، اور ان تمناؤں کی وجہ سے لگے ہیں لاٹری کے ٹکٹ خرید رہے ہیں، ان تمناؤں کی وجہ سے اسکینڈلز کر رہے ہیں، کہیں سے کروڑوں روپے آ جائے، بنگلے بن جائے. اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا سیدھا راستہ دکھایا، لیس للانسان الا ما سعی، محنت کرو ملے گا. اور یہ ابلیس اور شیطان کے کارندے یہ انسان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ شارٹ کٹس بھی ہے، چیٹنگ کرو، دھوکے دو، ادھر سے کماؤ، ادھر سے کرو، ایسے کرو، ویسے کرو. فرمایا دیکھو یاد رکھو، وما یعدہ الشیطان الا غرورا، ہمیشہ تم کو چیٹ کرتا ہے، نہیں کرتا ہے وعدہ شیطان مگر جھوٹا، دھوکے کا وعدہ کرتا ہے. وہ تم کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور تم کو تباہ کرنے کے لیے انسانی چیزوں میں ملوث کر دیتا ہے. انسان اس دھوکے کے راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے. 20 سال کے بعد اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ بڑی بے وفائی کی، سب کچھ گوا دیا، کچھ نہیں ملا مجھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیئر کٹ بات ارشاد فرما دی کہ شیطان کی باتوں میں نہ آؤ. اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. ولا یجدون عنہا محیصا، کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکیں گے، اس سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں پائیں گے. اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور جو نیک کام کرتے ہیں،
सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा, अनकरीब हम उनको दाखिल करेंगे उन जन्नतों में जिसके नशेब से नहरें बह रही होंगी और वो हमेशा हमेशा उन जन्नतों में रहेंगे। यहाँ पे मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, हर बार कहूंगा ताकि ये पुरानी लफ्ज हमारे सामने वाज़े रहे। और सालिहात नेकियां जिसे हम तर्जुमा करते हैं, याद रखिए ये बहुत खास किस्म की इस्तिलाह नहीं है, बिल्कुल हम अपनी कॉमन लाइफ में जो एक्टिविटीज करते हैं वो सब सालिहात बनेंगी। दो शर्तें हैं। तो शर्त नंबर 1, इखलास के साथ करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। कोई अगर ठेला लगाकर सड़क के किनारे अपना सामान बेच रहा है तो नियत करे, अल्लाह मैं कस्बे हलाल के लिए कर रहा हूँ, तूने हुक्म दिया मैं हलाल आमदनी के साथ जिंदगी बसर करूँ, मैं ये कर रहा हूँ। लिहाजा एक तो ये कि अल्लाह ताला की रजा, दूसरे ये कि शरीयत के मुआफिक हो, शरीयत के खिलाफ ना हो। दो काम हो शरीयत के मुताबिक अगर हो रहा है, नियत अगर इखलास है, अल्लाह ताला की खुशनुदी है, ये सालिहात है। घर में रहना, घर वालों के साथ अखलाक से पेश आना, घर वालों के लिए बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, उसके लिए मेहनत करना, कमाना, सारी चीजें आप लिस्ट बना लीजिए, सालिहात में आ जाएंगी। बस शर्त वही है, दो चीजें, नियत अच्छी हो, तरीका अच्छा। अगर ये दो चीजों के साथ हम अमल कर रहे हैं, ईमान भी है और अमल भी है, तो फरमाया कि हम ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, बुलंद बालाखाने होंगे, कॉटेज किस्म के खूबसूरत, जिसमें के इंसान क़याम करेगा जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन होते, नहरें बह रही है, ऊंचे ऊंचे मकानात है और कीमती फलों के दरख्त लगे हुए हैं, बागात है, उन बागों के बीचों बीच इंसान जिंदगी बसर कर रहा है। वादल्लाहि हक्का, शैतान तो झूठे वादे करता है, ये अल्लाह का वादा सच है, ये अल्लाह ताला का वादा सच है। क्यों? वमन अज़्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और बात के एतबार से बात जो की जाएगी, वादा जो किया जाएगा, उसमें अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है? वमन अज़्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। याद रखो, अल्लाह का वादा हक है, सच्चा है, इब्लीस का वादा झूठा है। क़यामत के दिन लोग कहेंगे अल्लाह इस इब्लीस को डबल अज़ाब दीजिए, इसने बहकाया, गलत रास्ते पर हमको चलाया। तो उस वक्त इब्लीस कहेगा, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह इनको मैं बताया ये भी कर सकते तुम, अमल तो इन्होंने किया, फायदा तो इनको था, आमदनी तो इनको बड़ी थी, ऐश तो इन्होंने किया था, लिहाजा न मैं इनके सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, ना मेरी सजा इनको दीजिए, इनकी सजा इनको दीजिए, मेरी सजा मुझे दीजिए। और ये कहेगा इनके खौफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे अल्लाह ताला का डर रहा है, मैं जिम्मेदारियां ज्यादा तुम्हारी नहीं ले सकता। लिहाजा उसका वादा झूठा है, गलत रास्ते पर चल रहा है वो। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह जो फरमा रहा है उस पे अमल हो, अल्लाह के रसूल जो फरमा रहे हैं उस पे अमल हो। लैसा भी अमानिय्युकुम वला अमानी अहलिल किताब, ऐसी खुली हुई आयत है, तुम्हारी तमन्नाओं से भी कुछ काम नहीं चलता है। याद रखो, लैसा भी अमानिय्युकुम, तमन्नाओं में मैं और आप जिंदगी बसर करेंगे, हम मुसलमान हैं, लिहाजा मुसलमान है तो हमारे लिए है जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। नहीं, गलत फहमी में हो, गलत फहमी में हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां जहां जिक्र फरमाया जन्नत का, जहां जहां अल्लाह ताला ने आखिरत की कामयाबी का तज़किरा फरमाया, या तो ये फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, या फरमाया कि फिर वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम, अभी आप तिलावत सुन रहे थे, तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर, अमल सालेह की बुनियाद पर, इबादत की बुनियाद पर, मामलात में सच्चे होने की बुनियाद पर, अखलाकियात में अच्छे होने की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी, तमन्नाओं से नहीं मिलेगी। वो खानदान का हूँ, ये खानदान का हूँ, इस सिलसिले से मुरीद हो, उस सिलसिले से मुरीद, कोई चीज काम नहीं आने वाली, कोई चीज काम नहीं आने वाली। और बड़े से बड़ा पीर मैदान हशर में थर 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 कांप रहा होगा अल्लाह ताला के दरबार में। क्यों? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कांप रहे होंगे तो पीर क्या पीर है, सोचिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तो कोई अफजल नहीं हो सकता है ना, नऊज़ुबिल्लाह। कोई भी वली
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں ارشاد فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کریں گے اللہ زندگی بھر تیرے دین کی دعوت دیتا رہا، میرے بعد انہوں نے کیا گمراہی پیدا کی تو جانتا ہے، چاہے تو ان کو جہنم میں جھونک دے، چاہے تو ان کو نجات دے، تیری حکومت، تیرا اختیار، تیری قدرت، میں کچھ نہیں، اللہ تیرا چھوٹا سا بندہ۔ لازمی بات ہے کبھی کوئی آپ کو اس غلط فہمی میں نہ ڈالے کہ میدان حشر میں وہ کام آنے والا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو فرماتے تھے فاطمہ اٹھو تہجد پڑھ لو، میدان حشر میں کام آنے والا نہیں۔ حدیث سے ہی آپ چیک کر لیجیے۔ ہاں شفاعت کبریٰ ہے، میں مانتا ہوں، اس کا انکار میں تو کفر سمجھتا ہوں، بڑی گمراہی سمجھتا ہوں، لیکن یاد رکھیے سب جہنم میں جل جائیں گے، جل کر بھن کر کوئلے بن جائیں گے، تب کہیں نوبت آئے گی بچانے کی، گناہوں کا خمیازہ بھگت لیں گے۔ اسی لیے بزرگ نے کہا ہاسپٹلائزڈ ہوں گے کام، جیسے پیشنٹ کو ہاسپٹل میں لے جا کے مار کوٹ کاٹ کوٹ کے صحت مند کر کے ڈاکٹر صاحب باہر نکالتے ہیں، مگر آج کل تو بیچارہ باہر آ کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اتنی لمبی فیس دینا پڑتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھو میدان حشر سے جو جہنم میں جائیں گے وہ مثل ہاسپٹل ہے، وہاں پورا ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے گا، جتنے گناہ سب دھو دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد شفاعت ہوگی، نکلیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیسا بامانیکم، تم تمہاری تمناؤں میں تم نہ رہو، ولا امانی اہل کتاب، اور نہ ہی اہل کتاب اپنی تمناؤں میں رہے کہ حضرت ابراہیم بچائیں گے، حضرت عیسیٰ بچائیں گے، حضرت موسیٰ بچائیں گے، تمناؤں میں نہ رہو۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی ذرہ برابر گناہ کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ من یعمل سوءا، سوءا کے معنی ذرہ برابر بھی گناہ، یجزا بہ، ضرور جزا ملے گی، سزا ملے گی، حساب کتاب ہوگا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ سے ہٹ کر اس دن کسی کو کام بنانے والا کو نہیں پائے گا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بعض صحابہ پریشان ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض روایتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول چھوٹی موٹی لفظشیں تو ہوتی، یجزا بھی پکڑ میں آ جائیں گے، مصیبت ہو جائے گی نا، اللہ کے رسول کیسے بچ پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا انتظام فرمایا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے، بالخصوص جو بہت دنیا کی پریشانیوں اور جگہوں سے گزرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو بندے مومن کو آزماتا ہے، مصیبتیں آتی ہے، معصوم ہے جیل میں ڈال دیے گئے، شہید کر دیے گئے، بیماریاں آ گئی، آفتیں آ گئی، گھر لوٹ لیا گیا، بلڈوزر چلا دیا گیا، آزمائشوں کی پوری لسٹ آپ بنا لیجیے۔ فرمایا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دنیا ہی میں سزا دے کے دھو دیتا ہے، قصہ ختم، میدان حشر میں انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے مایوس نہیں، مقابلہ کرو، فیس کرو، لیکن مایوس نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے میں دور تو نہیں ہوں، میں دھتکارا ہوا تو نہیں ہوں، مجھ پر غضب تو نہیں آ گیا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار تو نہیں، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ سونے کو کندن بنا رہا ہے، تھوڑا ڈالنا پڑتا ہے، اس وقت تک آٹا کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کو تندور میں نہیں لگایا جاتا ہے، تو یہ تھوڑا جلنے کا مرحلہ، تکلیف کا مرحلہ تو آتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھونے کے لیے، عافیت کا معاملہ، سلامتی کا معاملہ کرنے کے لیے فرماتا ہے۔ لہذا فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو مرد جو عورت، کوئی اس میں اسلام نے فرق نہیں کیا، مرد اور عورت جو کوئی نیکیوں پر عمل کرتا رہے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی شرط کے ساتھ۔ میں سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پاسپورٹ، ویزا۔ پاسپورٹ ہے، ویزا نہیں، گھس نہیں سکتے، ویزا ہے، پاسپورٹ نہیں، گھس نہیں سکتے۔
لہذا جنت میں داخل ہونے کی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ایمان پاسپورٹ ہے, اس پہ عمل صالح کا مہر لگتا ہے, اسٹیمپنگ ہوتی ہے, اور وہ ہے عمل صالح نیکیاں. یہ دو چیزیں ہوں گی جنت پہ داخلہ. وہی فرمایا کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, وہ نیکیوں پر عمل کر رہے ہیں, وہ ہوا مؤمن اور ایمان کے ساتھ. ایمان نہیں ہے, کوئی نیکی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے کے چھٹی کر دیتا ہے, آخرت کے لیے اٹھا کے دے رکھتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, وہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے, وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. نقیر بہت چھوٹی چیز کو کہتے ہیں, اتنی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں, آپ حیرت کریں گے کہ کبھی بہت احتیاط کے ساتھ کھجور کو چیریے اور اس کے بعد گٹلی لیجیے, بہت احتیاط کے ساتھ. تو گٹلی میں آپ دیکھیں گے ایک باریک سا دھاگا نکلتا ہے, اس کو نقیر کہتے ہیں. بہت نازک ہوتا ہے, ذرا سا تیزی سے آپ نے کھجور کو توڑ دیا وہ بھی کھجور کے ساتھ نکل جاتا ہے. لیکن بہت سلیقے سے اگر آپ الگ کر کر دیکھیں گے ایک باریک سا جھلی کا دھاگا آتا ہے, اس کو نقیر کہتے ہیں. یعنی ترجمہ یہ ہوگا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائے گا, وہاں عدل ہوگا, عدالت کبریٰ ہوگی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور اس سے بہتر کسی کا دین کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے, اللہ کا فرما بردار, تابعدار, اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے والا. وہ محسن, اور کام بحسن و خوبی انجام دینے والا. نماز پڑھ لیا چھدا اتارنے کے لیے تیری بنگی, زکات دے دیا اعلان کرنے کے لیے, حج کر لیا ہے وہ ایک تفریح کی نیت سے نہیں, وہ حسن کے ساتھ, خوبی کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ, پرفیکٹلی اچھا کام. اسلام نے ہر کام میں سلیقے کو پسند کیا ہے. عبادتوں کا سلیقہ اخلاص ہے, عبادتوں کا سلیقہ تمام حقوق اور جو آداب اس کی رعایت ہے, ساری چیزوں میں احسان ہے. لہذا وہ محسن, اور وہ بہت ہی بحسن و خوبی اپنے دین پر عمل کر رہا ہے, تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھا دین نہیں ہے. اور لازمی بات ہے ایسا شخص واتبع ملت ابراہیم حنیفا, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک پر ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام حنیفاً, جو اللہ کے لیے خالص تھے, اللہ کے لیے خالص تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس غیر اللہ کوئی چیز ہی نہیں تھی, ان کا وجود اللہ کے لیے تھا. ان صلاتی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین, ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین, میری قربانی, نماز, جینا, مرنا سب اللہ کے لیے ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل دیکھیے عربی میں بہت الفاظ نازک ہوتے ہیں, وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ 3-4 لفظ ایک ہی معنوں میں آ رہے ہیں. عربی کی جو ووکیبلری ہے وہ ہر لفظ اپنا مفہوم رکھتا ہے اور اس کے اپنے میننگ ہوتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ دوسرے لفظ سے اس میں ایک اختلاف ہوتا ہے, معنوں میں علیحدگی ہوتی ہے. اب ہم اردو کے اعتبار سے تو اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا کریں گے, ہم صدیق کے لیے بھی دوست کہیں گے, ہم زمیل کے لیے بھی دوست کہیں گے, ہم رفیق کے لیے بھی دوست کہیں گے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے, سب کے لیے الگ الگ ہے, ہر معنوں کے لیے لفظ الگ ہے. صدیق تو آپ کسی حد تک بول سکتے ہیں دوست, جو دوستی ہوتی ہے, یارانہ جو ہوتا ہے. لیکن زمیل کے معنی جب ہوتے ہیں تو دوست کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے. کسی ایک کام میں شریک کار 2 لوگوں کو زمیل کہتے ہیں. جیسے زمرہ آپ کے کلاس فیلوز ہیں, کلاس میں تعلیم میں آپ کے ساتھ شریک ہے, دفتر میں آپ کے ساتھ شریک ہے, تو کہیں گے ہوا زمیلی فی المکتب وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی ولیون کا لفظ آتا ہے جو آپ کا رازدار ہے, آپ کا کام آپ کے غائبانے میں بھی کرتا ہے. اور اسی طرح خلیل ہے, خلیل محبت کا وہ آخری درجہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ الذی یتخلل حبہ فی قلبہ, اس کے دل کے ہر کونے گوشے شوشے ریشے میں محبت حائل کر گئی ہو, دل کے اندر محبت چھا گئی ہو. تو خلیل کے معنی ہلکے پھلکے نہیں ہوتے, بہت ہی اعلیٰ معنی ہے, آخری درجے کی محبت. میں بس یہ کہہ سکتا ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَوِ اتَّخَذْتُ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا,
اگر خلیل ہی کسی کو بنانا ہوگا مجھے دنیا میں تو سوائے اللہ کے میں کسی کو خلیل نہیں بناتا. اگر بنانا ہی ہوتا تو میں ابوبکر کو بناتا. وہ درجہ کہ بس خالص پورا دل دے دینا کسی کو، یہ خلیل خلت کہلاتا ہے، خلیل کہلاتا ہے. لہذا یہ خلیل بڑی شدید محبت سے ترجمہ کیجئے، اعلیٰ درجے کی محبت سے ترجمہ کیجئے. اور خلیل کا جو لفظ ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے فاعل اور مفعول دونوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی آپ چاہے تو کہہ لیجیے کہ حبیب اور محبوب دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ حبیب اور محبوب دونوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کو چاہنے والے اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابراہیم کو چاہنے والا. وہ محبوب بھی ہے، حبیب بھی ہے، محبت کرنے والے بھی ہیں، ان سے بھی محبت کی جائے، دو طرفہ. یہ خلیل کا مفہوم ہوتا ہے. اور یہ کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ سیرت دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیات دیکھیں، اس اعلیٰ درجے کی ہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں تو دین ابراہیم ہی کی تجدید کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اتنی محبت فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل سے کہ بس وہ محض اللہ کے لیے جیتے تھے، محض اللہ کے لیے. ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے اور آپ کے لیے بہت سی چیزیں جائز ہوں گی بلکہ ہو سکتا مستحب ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو اختیار نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا گیا اور بہت شعلے دہکائے گئے، دور سے پھینکا گیا ایک تدبیر رسی میں باندھ کے، وہ آپ سنتے رہتے ہوں گے قصص قرآن میں. تو اس وقت جب فضا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین نمودار ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں. تو ہم لوگوں کے لیے مستحب ہے، اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ حضرت جبرائیل سے کہیں آپ تو اللہ کے نمائندے ضرور کو بچا لیجیے. لیکن حضرت ابراہیم نے کہا تھا لیس علی لکہا جا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، میرے رب کی ضرورت ہے، میرے رب کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کو بیچ میں ہوا کو حکم دے کے وہ بیچ میں رک جائے، بیچ میں گر جائے، بارش ہو کر آگ بجھ جائے. کہا نہیں، جب ابراہیم نے مجھ پر بھروسہ کیا تو آگ ہی کو ہم بدل دیتے، آگ ہی نہیں جلا سکے گی. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، بائیکاٹ کا ماحول تھا، کھانے پینے کی چیزیں گھر نہیں پہنچ رہی تھی، بہت فاقے ہو چکے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں نے کہا کچھ تو کھانے پینے کا انتظام کیجیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دن تڑکے نکلے، کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملی. واپس ہونے لگے، تقریباً دھوپ ڈھل رہی تھی، زور کا وقت ہو چکا تھا، سمجھے 2 3 4 بج رہے ہو، زمانے میں تو گھڑیاں تھی نہیں. دن ڈھلنے لگا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی جھولا لے کر گھر پہنچتے ہوئے یہ سوچے کہ گھر والوں کو بڑی تکلیف ہوگی، تھوڑی سی اس میں ریت بن گئی. اور یہ کہا کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کا کہ میں ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوں، چاہے میں بھوکوں مر جاؤں، بھوکوں مر جاؤں. یہ نہیں ہوگا میں کمپرومائز کر کہ ان مشرکوں اور غیر اللہ سے کچھ مدد چاہوں. اور نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے میں نے عرض کر دیا نا، ہمارے لیے تو جائز ہے ہم کسی سے قرض مانگ لیں، کیول غیر مسلم ہے قرض مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ ابراہیم تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ریتی لے کر گھر پہنچے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو روٹی کی خوشبو آ رہی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بیدار ہوئے اور کہا یہ روٹی کیسا؟ تو گھر والوں نے کہا وہ بیگ میں آٹا لائے نا، بیگ کھولا ہم لوگوں نے، اس میں آٹا تھا تو اسی کی روٹی پہ پکا رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلا تو میری لاج رکھنے والا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے. نہیں پڑھتے نا، ہمارے پاس تو یہ ہے میرے محلے کا بزرگ سب سے زیادہ حقدار، اس کے بعد سٹی کا، اس کے بعد بغداد کا، اس کے بعد مدینے کا. تو ہم نیچے سے اوپر جاتے جاتے نیچے اٹک کے رہ گئے ہیں. اوپر سے نیچے آؤ بھائی، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرو، سیرت پڑھو، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، کیا تھے وہ دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں فلسطین پہنچ چکے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہجرت ہو چکی ہے، اچانک فرشتے آتے ہیں، لیکن انسانی شکل میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا، 1 سے زائد مقامات پر ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان تصور کیا اور انسان تصور کر کے بچڑا ڈھونڈ کر لائے کہ کھا لیں لوگ، اور سامنے رکھا بالکل تر و تازہ بچڑا، اور کہا کہ دیکھو اس کو استعمال کر لو، کھا لو، اور اس کی ایک قیمت ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا قیمت، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، کھانے کے بعد الحمدللہ کہو، یہ اس کی قیمت ہے۔ لیکن فرشتوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اندیشے محسوس کیے نا، خدشہ یہ کون کھا نہیں رہے۔ پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم ایک خاص مشن پر آئے ہیں، وہ تفصیل ہے دوسری صورتوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبردست دعوت کی اور بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، بڑے بڑے سردار، وہ 2 3 4 نام ہے نا آپ کے انڈیا میں بھی، ویسے ہی ایسے لوگوں کو بلایا، شاندار دعوت۔ وہ لوگ پریشان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت، حضور نے بھی فرمائی تھی دعوت، بڑے بڑے مشرکین مکہ کو بلا کر دعوت پیش کی تھی اسلام کی، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا۔ تو جب وہ آگے اور خوب کھایا، یہ بڑے بھوکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹ پہ ہونے کے باوجود آپ دعوت دے کے دیکھیے، دھن دبا کے کھاتے ہیں۔ لہذا جب وہ کھا گئے، اچھی طرح سیراب ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ نے دعوت کی، کوئی مقصد ہے کیا؟ کہا ہے مقصد ہے، ایک کام میں چاہتا ہوں، کیا زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو، ایک ہی بار تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرو۔ انہوں نے ٹھیک کر لیں گے، ان کو تو مسئلہ نہیں ہے نا، کسی بھی دربار میں جھکتے ہو۔ لہذا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا یہاں تک میرا بس تھا، آگے آپ کی حکمت۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سر اٹھانے تک ان کو ہدایت دی، وہ سب کے سب مسلمان ہوئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نفس کوئی چیز نہیں تھی، شخصیت کوئی چیز نہیں تھی، مفاد کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اللہ 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 کے لیے وہ کرتے تھے۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی جامع دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ بس بہر اللہ تعالیٰ کے لیے جینا، اللہ تعالیٰ کے لیے مرنا۔ ایک روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی شعب الایمان میں پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کہ 3 صفتیں حضرت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی۔ ایک تو بہت سلام کیا کرتے تھے، افشاء السلام، دوسرے اطعام الطعام، یہ تو تقریباً سمجھ لیجیے متبادل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ضیافت فرماتے، روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھانا کھانے کے عادی ہی نہیں تھے، کھانا بنتا اگر گھر میں تو تلاش کرتے تھے کون کون بھوکے ان کو لے کر آتے ہیں تو اس دسترخوان پہ کھانا کھاتے، اور اسی کا تھوڑا سا حصہ عربوں کو ملا ہوا ہے۔ دیکھیے کتنی ضیافت ہوتی ہے ان کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشاء السلام و اطعام الطعام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی لمبی نماز اس وقت پڑھتے، والناس نیام کر کے لوگ سوتے رہتے ہیں تہجد کی۔ یہ 3 اداؤں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم ان ابراہیمی صفات کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، وہ سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کنٹرول میں، قابو میں، کوئی چیز اللہ کے قابو سے باہر نہیں، وہ احاطہ کیے ہوئے۔ جب زمین اللہ کی، جب آسمان اللہ کا، جب میں اللہ کا، میرا جسم اللہ کا، جب میرے آرگن اللہ کے، جب میری زندگی اللہ کی جانب سے، تو پھر میں اعمال غیر اللہ کے لیے کیوں کروں؟ اللہ کا ہو کر رہ جاؤں۔ یہ ہے صفت خلیل، جس کا ایک عکس میری اور آپ کی زندگی میں پڑ سکتا ہے اس وقت جب کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کچھ اور احکام کا تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ ایک بار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔